بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم عز و جل کے فضل و کرم اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ لطف و عنایت سے حضرت العلام واجب الاحترام محترم المقام پیر طریقت رہبر و رہنمائے راہ شریعت و ہدایت پروفیسر ڈاکٹر محمد غلام غوث طاہری نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ اطال اللہ عمرہ و بقیہ لطفہ و مد ظلہ العالی کی سرپرستی میں مرکز الطاہر دارالعلوم امینیہ رضویہ مظہر اسلام مرکزی جامع مسجد سبحان اللہ میں منعقد درس نظامی کی کلاس ترجمۃ القرآن میں آج کا سبق سورہ البقرہ کی آیت نمبر 104 سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، اے ایمان والو راعینا نہ کہو۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو دین کی تعلیم ارشاد فرمایا کرتے تو بعض اوقات کسی بات کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے، راعینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا مطلب یہ ہوتا کہ یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیں۔ ہماری رعایت فرمائیں کا مطلب کہ ہمیں پوری طرح یہ بات سمجھ نہیں آئی، پھر سمجھا دیں، دوبارہ اس بات کو بیان فرما دیں، دہرا دیں، تاکہ ہم اس کو اچھی طرح سن لیں، سمجھ لیں۔ لیکن یہی ایک لفظ جو تھا وہ یہودیوں کی زبان میں انتہائی توہین امیز کلمہ بنتا تھا۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ یہودیوں کی اس زبان سے واقف تھے۔ آپ نے یہودیوں کو اس انداز میں، یعنی استہزاء مذاق کے انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس طرح کا کلمہ بولتے ہوئے سنا، تو آپ نے کہا کہ آج کے بعد اگر میں نے تمہاری زبان سے یہ کلمہ سنا تو میں جس سے سنوں گا اسے جان سے مار دوں گا۔ وہ کہنے لگے کہ ہمیں تو جان سے مارے گا، تو تیرے اپنے ساتھی تیرے نبی کے منہ پر اسے یہی لفظ بولتے ہیں، انہیں نہیں جان سے مارتا۔ اس بات کو سن کر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت صدمہ پہنچا اور یہ شکوہ لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لفظ جو دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور اندازہ کریں ان دو معنوں کی نزاکت کس حد تک ہے کہ ایک صحابہ کرام جس معنی کے لیے بولتے تھے، جس معنی میں اس لفظ کا استعمال کرتے تھے، ان کے ذہنوں میں ایک ہی معنی تھا، دوسرا کوئی پہلو تھا ہی نہیں، کوئی مکان ان کے ذہنوں میں دوسرا تھا ہی نہیں، اور دوسرا معنی دوسری قوم مراد لیتی تھی۔ جو بولنے والے ہیں ان کے ذہنوں میں وہ معنی ہے ہی نہیں کہ اس کا یہ معنی بھی بنتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس لفظ کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولنے سے منع فرما دیا۔ تمہارے ذہنوں میں وہ ایک ہی معنی رکھتا ہو، دوسرے کے ذہن میں اس کا دوسرا معنی جاتا ہے، وہ لفظ بھی تم نے میرے نبی کے لیے نہیں بولنا، راعینا نہیں کہنا، اس کی جگہ تم نے انظرنا کہنا ہے۔ لیکن یہ انظرنا کہنے کی بھی ضرورت پیش نہ آئے، واسمعوا، پہلے ہی غور سے توجہ سے سنو کہ یہ کہنے کی بھی ضرورت اور نہ پیش نہ ہو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعینا، نہ کہو راعینا، وقولوا انظرنا، اور کہو تم انظرنا، واسمعوا، اور پہلے ہی خوب غور اور توجہ کے ساتھ سنو۔ وَلِلْکَافِرِینَ عَذَابٌ علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نبی پاک اس مقام پر دیکھیں کہ آیت کریمہ کا آغاز ہے ایمان والوں کو مخاطب کر کے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اور پھر منع کیا ہے ایک لفظ بولنے سے جو دو معنی رکھتا ہو، ایک معنی تم مراد لیتے ہو، دوسرا معنی دشمن مراد لیتا ہے۔
وہ لفظ بھی تم نے نہیں بولنا۔ اور اختتام کیا کیا ہے، للکافرین عذاب علیم، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ خطاب ایمان والوں سے ہو رہا ہے، بات کافروں پہ آ کے ختم ہو رہی ہے۔ اشارہ اس میں یہ دیا جا رہا ہے کہ جو بندہ دیدہ دانستہ جان بوجھ کر اب منع کرنے کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے لفظ بولے گا تو پھر وہ کافر ہے، پھر وہ مومن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں نا اسلوب اور طرز تو یہی کہہ رہا ہے نا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ایمان والو یہ لفظ نہ بولو، یہ لفظ بولو، اگر کوئی یہ لفظ بولے گا تو اسے دردناک عذاب ہوگا، ہونا تو یہ چاہیے نا، لیکن کہا جا رہا ہے کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس محل پر یہ لفظ بول کر یہی بتایا گیا کہ جو بندہ اب یہ لفظ بولے گا وہ کافر ہو جائے گا اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بارگاہ نبوت کے آداب بڑے سنگین ہیں۔ ٹھیک ہے، اب کوئی یہ کہے کہ عبارت توہین والی ہو، پھر بولنے والے کی نیت بھی توہین ہو، تب جا کر وہ گستاخ ہوگا، تو یہ بالکل لا یعنی بات ہے۔ بولنے والے کی نیت کو اگر مد نظر رکھا جاتا تو صحابہ کرام کو منع ہی نہ کیا جاتا، وہ کب اس نیت سے کہتے تھے؟ ان کے ذہنوں میں تو توہین کی نیت ہوتی ہی نہیں تھی، توہین کا پہلو تو دشمن نکالتے تھے، تو ان کو بھی اس سے منع کیا گیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ توہین امیز کلمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر بولا گیا اب اس آیت کے نازل ہونے کے بعد، نیت کوئی نہیں دیکھی جانی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بندہ نابینا تھا، حافظ تھا، اور وہ نماز میں اکثر عبس وتولی کی تلاوت کرتا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب کی بارگاہ میں، ان کے دربار میں شکایت کی گئی کہ یہ بندہ اکثر عبس وتولی کی تلاوت کرتا ہے۔ تو آپ نے اسے اپنے دربار میں طلب کر کر پوچھا کہ کیا تجھے اس کے علاوہ قرآن پاک کی کوئی صورت آتی ہے یا یہی ایک آتی ہے؟ وہ کہنے لگا کہ مجھے قرآن پاک سارا ہی آتا ہے، میں پھر اس صورت کی بار بار تلاوت کیوں کرتا ہے؟ اس کا جواب سننے سے پہلے حضرت عمر بن خطاب نے اس کو قتل کر دیا، اور یہ نہیں پوچھا کہ تو کس نیت سے تلاوت کرتا ہے۔ بات سمجھا رہی ہے؟ حالانکہ وہ قرآن پڑھتا تھا، حضرت عمر فاروق نے انہیں قتل کر دیا کہ تو بار بار وہی آیت کیوں پڑھتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تھوڑی کلام جو تھا وہ اس نوعیت کا ہے کہ جس میں سننے والا سمجھتا ہے کہ شاید سرزنش ہو رہی ہے، ورنہ اللہ اور اللہ کے محبوب کا جو پیار ہے، جو محبت ہے، جو معاملات ہیں، وہ آپس میں بندہ اور خدا جو مرضی چاہیں کریں، ہمیں تو زیب نہیں کر دیتا نا کہ ہم ان باتوں کو اور ان ایسے کلام کو اپنی زبان پر لائیں۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی قرآن پاک کی آیات کو پڑھتا ہے تو نیت اس سے بھی نہیں پوچھی جاتی، تو پھر اپنے جملے اور اپنی زبان ہو، اور پھر یہ دیکھا جائے کہ توہین تب، گستاخی تب ثابت ہوگی جب وہ قصد اور ارادے سے کہے۔ قصد اور ارادہ بعد میں رہا، وہ ایسا لفظ زبان پر لا کیوں رہا ہے، اس کی تکلیف کیا ہے؟ ٹھیک ہے، آج کے ماحول میں ہم نہیں سمجھتے کہ کون سا لفظ جو ہے وہ اس میں توہین کا پہلو نکلتا ہے اور کس لفظ میں، جملے میں توہین کا پہلو نہیں نکلتا۔ کون بے وقوف ہے؟ کس کو سمجھ نہیں آتی؟ سب کو آتی نا۔ اب ہمیں جو ضرورت پیش آئے کہ اس کی نیت پوچھیں، تو اس بدنیت نے ایسی بات زبان پر لائی کیوں ہے؟ اس لیے گستاخی کسی بھی شکل میں ہو اسے گستاخی ہی قرار دیا جائے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس طرح کی گفتگو کرنے والے سے کسی طرح کی کوئی صفائی طلب نہیں کی جائے گی، اسے توہین رسالت کے ایکٹ میں سزا پوری پوری دی جائے گی۔ اگر کوئی کافر شریعت کی حدود کو توڑتا ہے، اس پر شریعت کی حد لاگو نہیں ہوتی۔ کافر ہے، شراب پیتا ہے تو اسے تو سزا نہیں ملے گی۔ کافر ہے، زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، تو اسلام کے قانون اس پر نافذ نہیں ہوں گے۔ لیکن علامہ ابن تیمیہ، جن کو ہم
گستاخوں کا آئی جی کہتے ہیں، جس کے قلم نے نہ شان نبوت کو دیکھا، نہ ولایت کو دیکھا، نہ اللہ کے محبوب بندوں کو دیکھا، بڑا ہی بے خوف اور بے باک قلم چلایا اس نے۔ ظالم محقق تھا۔ حجاج بن یوسف کی تلوار نے جو کام کیا ہے، ابن تیمیہ کے قلم نے وہ کام کیا، لیکن اس کے باوجود ابن تیمیہ نے گستاخی رسول کے متعلق یہ فتویٰ دیا کہ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی امیز جملہ غیر مسلم بھی بولے گا تو اس پر بھی شرعی حد لگے گی اور اسے قتل کر دیا جائے گا۔ حالانکہ شریعت کا کوئی حکم غیر مسلم پر نہیں لگتا۔ توہین نے رسالت کے حوالے سے اگر کوئی غیر مسلم ہو، یہودی ہو، کافر ہو، جو بھی ہو، مسلمان ہے یا کافر ہے، اس پر بھی توہین رسالت ایکٹ لگے گا اور واجب القتل ہوگا، اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ وجہ تیرا اپنا دین ہے، ہمارا اپنا دین ہے، تجھے تکلیف کیا ہے تو ہمارے پیغمبر اسلام کے مختلف بولے۔ اسے آزادی اظہار رائے کا نام دے کر ان کی پشت پناہی کرنے والے لوگ انسانیت کے قاتل ہیں کہ ہر مذہب اور اس مذہب کے بانی کو احترام ملے، اور مذہب اسلام کے بانی کے لیے کوئی قانون نہیں۔ اس کے لیے قانون اسلام خود اپنا رکھتا ہے کہ عالمی قوانین سے ہمیں رسالت کے تحفظ کی ضرورت کیا ہے۔ کلمہ ہم نے پڑھا ہے اور عزت اور ناموس رسالت کی حفاظت کرنا ہم جانتے ہیں، اور اس معاملے میں کسی قانون کی ہمیں کوئی پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر طرح کا قانون ایکسیپٹ ہے، لیکن اگر جو قانون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا محافظ نہیں ہے، وہ قانون ہمیں ایکسیپٹ نہیں۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، نہیں پسند کرتے وہ لوگ جو کافر ہیں کتابیوں میں سے۔ اہل کتاب میں یہودی بھی آ گئے، عیسائی بھی آ گئے۔ یہودی ہوں یا عیسائی، ان میں سے جو کافر ہیں وہ پسند نہیں کرتے۔ ولا المشرکین، اور نہ ہی مشرک لوگ پسند کرتے ہیں۔ اس میں ہندو بھی آ گئے، مشرکین مکہ بھی آ گئے۔ ٹھیک ہے، اب تو حجاز مقدس کے اندر کوئی غیر مسلم ہے ہی نہیں نا، حدود حرم میں داخلہ ان کا بند ہے۔ اگر حکومتوں کی پشت پناہی میں کوئی جاتا بھی ہے تو چوری چھپے ہی جاتا ہے نا، اعلانیہ تو وہاں نہیں داخل ہو سکتا حدود حرم میں۔ کوئی کافر کتابیوں میں سے نہ ہی مشرک نہیں پسند کرتا ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ نازل کی جائے تم پر خیر تمہارے رب کی طرف سے، تمہاری طرف جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی نازل ہو رہی ہے، یہ ان کو پسند نہیں ہے، چاہتے ہی نہیں ہے کہ تم پر یہ بھلائی، یہ خیر نازل ہو۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ مختص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہے۔ اللہ نے اپنی رحمت کے لیے مختص کر لیا، جس کو چاہا خاص کر لیا کہ میں نے اس پر رحمت کرنی۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ عظیم فضل والا ہے۔ ما ننسخ من آیت، نہیں ہم منسوخ کرتے کوئی آیت، او ننسیہا، یا نہیں ہم بھلاتے کوئی آیت، نأتی بخیر منہا، مگر اس سے بہتر لے آتے ہیں۔ نہیں ہم ما ننسخ من آیت، جو منسوخ کرتے ہیں کوئی آیت یا بھلا دیتے ہیں کوئی آیت، تو نأتی بخیر منہا، تو اس سے بہتر ہم لے بھی آتے ہیں، او مثلہا، یا اس کی مثل لے آتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی یہودیوں کے اس اعتراض کرنے پر کہ اللہ تعالیٰ نے تورات نازل کی، اور اب یہ جو وحی نازل ہوئی ہے، یہ وحی کہتی ہے کہ تورات کے احکام منسوخ ہو گئے۔ اللہ کا نازل کیا ہوا اللہ ہی منسوخ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا یہ آنے والی وحی سچی نہیں ہے۔ ان کا جواب دیا گیا کہ تورات کے آنے سے، تورات سے پہلی جو شریعتیں منسوخ ہوئیں اس وقت نسخ مان لیا، اور اب جب تورات منسوخ ہوئی، تورات کے احکام منسوخ ہوئے، تو اب نسخ ماننے سے انکار کر دیا۔ میں نسخ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کے قانون فطرت کا ایک حصہ ہے۔ بہاریں خزاؤں کو، خزائیں بہاروں کو منسوخ کرتی رہتی ہیں۔ دن کا اجالا رات کی تاریکی کو، رات کی تاریکی دن کے اجالے کو منسوخ کرتی رہتی ہے۔
موسم سرما موسم گرما کو، موسم گرما موسم سرما کو منسوخ کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں ایک حکم دوسرے حکم کو منسوخ کرتا رہتا ہے، اور اس میں کسی طرح کا کوئی بھی استحالہ لازم نہیں آتا۔ در حقیقت جو نسخ ہوتا ہے نا، نسخ یہ ایک حکم کو دوسرے حکم سے بدلنا نہیں ہوتا، بلکہ بعد والا حکم پہلے حکم کی مدت کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ اتنی مدت کے لیے حکم تھا، ٹھیک ہے۔ جیسے کوئی یہ نہیں کہا جاتا کہ رمضان المبارک کے چاند نظر آنے سے روزے رکھنے شروع کرنے ہیں، اور جب شوال کا چاند نظر آ جائے تو روزے رکھنے موقوف ہو جائیں گے۔ تو یہ رمضان شوال کے چاند نے وہ حکم منسوخ کر دیا، اس کی مدت بیان کر دی کہ یہ حکم اتنی مدت کے لیے تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو نسخ کا باب ہے تو بعد والا حکم پہلے حکم کی مدت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بعد والے حکم نے پہلے حکم کو بدل دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلمات میں تبدیلی نہیں ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں تبدیلی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کا کلام وہ تورات کی شکل میں ہو، انجیل کی شکل میں ہو، قرآن کی شکل میں ہو، بدلتا نہیں ہے۔ تو جب ایک شریعت کے بعد دوسری شریعت آ جاتی ہے اور یہ بعد والی پہلی شریعت کے لیے ناسخ ہے، تو یہ ناسخ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ اس حکم کو بدلنے والی ہے، بلکہ اس حکم کی مدت کو ظاہر کرنے والی ہے کہ یہ حکم اتنی مدت کے لیے تھا، یہ مدت پوری ہو گئی، اب اگلے دور کے لیے یہ حکم ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کے احکامات میں ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی آیات جو ہیں وہ نسخ کے اعتبار سے 4 طرح کی ہیں۔ کچھ آیات وہ ہیں کہ جن کی تلاوت بھی منسوخ ہو گئی، جن کا حکم بھی منسوخ ہو گیا۔ کچھ آیات ایسی ہیں جن کی تلاوت تو باقی ہے، حکم منسوخ ہو چکا ہے، جیسے سورہ قل یا ایھا الکافرون، ٹھیک ہے، کہہ دو کہ اے کافروں، اور اس میں ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، تم مجھے نہ چھیڑو میں تمہیں نہیں چھیڑتا۔ اور یہ آیت پڑھ کر بہت سارے لوگوں کو گمراہ بھی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ دیکھو جب تمہارا قرآن کہہ رہا ہے کہ جو جہاں لگا ہے اسے لگا رہنے دو، تو پھر بلا وجہ کیوں سر کھاتے ہو؟ نماز پڑھو، روزے رکھو، جس کا دل ہے وہ پڑھے، جس کا نہیں دل وہ نہ پڑھے۔ اور اس وقت انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ کسی بھی اس آیت سے استدلال نہیں کیا جا سکتا جس کا حکم منسوخ ہو چکا ہو۔ یہ وہ آیت ہے جس کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، اب اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا، اس کی تلاوت باقی ہے، حکم منسوخ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی نسخ کو نہ مانے، نہیں دیکھو قرآن میں ہے، نسخ کا پتہ ہی نہیں اسے، تو پھر یہاں پر تیرے لیے تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، تو یہاں دین کا دین مذہب کا مذہب کے ساتھ تقابل ہے، ٹھیک ہے۔ جو دین میں آ گیا اس کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ اب تو اپنی مرضی کر۔ کوئی مسلمان نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے، نہ ہو، اسے ہم دعوت دیں گے، مجبور نہیں کریں گے، لیکن جو مسلمان ہو گیا ہے اب اس کے لیے اس کا دین یا میرے لیے میرا دین تو نہیں ہوا نا، وہ تو دین ایک ہی بن گیا، اب اسے دین پر چلنا ہی پڑے گا۔ جیسے حکم فوج نہیں ہوتی، وہ کسی کو گھر میں آ کر کہتی ہے چلا پرتھی ہو ساڈی فوج ادارے چ، نہیں نا، تو جڑا پرتھی ہو جائے پھر انہوں چھٹ دی بھی اپنی مرضی کر۔ جو داخل نہ ہو اسے مجبور نہیں کرتے، لیکن جو داخل ہو جائے تو اسے قانون کا پابند کرتے ہیں، پھر اسے اپنی مرضی پر نہیں چھوڑتے، ٹھیک ہے۔ اس لیے جو اسلام میں نہیں داخل ہوا، لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کب مجبوری ہے کہ کسی کو سر پر تلوار رکھ کے کہیں پڑھ کلمہ، لیکن جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے اب وہ کہے کہ لا اکراہ فی الدین، تو اس کا یہ کہنا نہیں بنتا، اب اکراہ ہے، اب اسے لازم ہے کہ یہ قوانین پر چلے، اس سے تعلیمات اسلامیہ کی پابندی کروائی جائے گی۔ تو
اس لیے لکم دینکم ولی دین سے جس فتنے اور جس غلط مسئلے کو ہوا دی جاتی ہے وہ بنتا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ آیت حکماً منسوخ ہو چکی ہے، تلاوتاً اگرچہ باقی ہے۔ تیسری قسم قرآنی آیات کی وہ ہے کہ جن کی تلاوت منسوخ ہو چکی ہے، حکم باقی ہے۔ جیسے شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت اگر زنا کریں تو ان کا حکم ہے کہ انہیں کو رجم کرو، تو یہ قرآن پاک کی تلاوت میں نہیں ہے۔ تلاوت میں تو صرف غیر شادی شدہ مرد اور غیر شادی شدہ عورت زنا کریں تو انہیں 100 کوڑے لگانے کا حکم ہے۔ شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت محسنہ زنا کریں تو انہیں رجم کیا جائے، اس کا حکم تو باقی ہے، لیکن یہ قرآن کے کلمات جو نازل ہوئے تھے تو وہ تلاوت ان کی منسوخ ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اور چوتھی قسم ان آیات کی ہے کہ جن کا حکم بھی باقی ہے اور جن کی تلاوت بھی باقی ہے، یہ قرآن پاک کا اکثر و بیشتر حصہ ہے۔ پھر ان کی آگے دو قسمیں ہیں، محکمات اور متشابہات، ٹھیک ہے۔ ہاں، نسخ جو ہے ایک آیت دوسری آیت کو منسوخ کر سکتی ہے، اسی طرح خبر متواتر سے بھی کوئی آیت کسی آیت کا حکم منسوخ ہو سکتا ہے۔ خبر متواتر، حدیث متواتر سے بھی کسی آیت کا حکم منسوخ ہو سکتا ہے۔ اس ضمن میں ایک واقعہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک انصاری صحابی تھے، وہ ہر روز تہجد کی نماز میں ایک سورت کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ایک دن تہجد کی نماز کے لیے اٹھے تو وہ اس سورت کو پڑھ نہیں سکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور اس سے آگے وہ بالکل ایک لفظ بھی نہیں پڑھ سکے، جس سورت کی وہ روزانہ تلاوت کیا کرتے تھے آج نہیں پڑھ سکے۔ صبح انہوں نے اپنے ساتھیوں سے اس بات کا اظہار کیا کہ عجیب بات یہ ہے کہ مجھے اچھی طرح صورت یاد تھی اور حافظہ کمال تھا ان لوگوں کا، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا حافظہ دیا ہوا تھا کہ اس حافظے کے بدولت ہی قرآن پاک جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ سے لے کر حضرت ابوبکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت کے اس مرحلے تک قرآن پاک ذہنوں میں ہی محفوظ چلا رہا تھا جب انہوں نے لکھنے کا کام شروع کیا، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت لکھنے کا کام اس لیے شروع کیا تھا کہ حفاظ جو تھے وہ شہید ہو رہے تھے۔ اس کے بعد پھر زمانہ ابو بکر صدیق کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی کا دور آیا، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بعد حضرت امام حسن بصری کا خلافت، پھر اس کے بعد حضرت امام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت، پھر اس کے بیٹے یزید کی خباستوں کا دور شروع ہوا۔ اس کے بعد چلتے چلتے جب بات عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں آئی، حضرت عمر بن عبدالعزیز پہلے خلیفہ ہیں جنہوں نے حکم دیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کیا جائے۔ اس وقت تک جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تھیں وہ کہاں محفوظ رہیں؟ دماغوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو حافظ کمال دیے ہوئے تھے، تھوڑے سے حافظے نہیں تھے، کمال حافظے تھے، صرف دماغوں میں نہیں تھی۔ صحابہ کرام نے اپنے اپنے نوشتے بھی تیار کیے ہوئے تھے، لیکن وہ بہت کم تھا، لکھنے کا سلسلہ تھا لیکن بہت کم تھا۔ بیسک اور بنیادی طور پر حدیث شریف کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے انسانی دماغوں کے ذریعے کروائی کہ صحابہ کرام نے، تابعین نے ان کو سلسلہ وار اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھا۔ اتنے مضبوط حافظے ہونے کے باوجود اس نے تلاوت شروع کی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علاوہ کچھ نہ پڑھ سکا اور آگے صاحب آیت کا ایک لفظ بھی نہیں بول سکا۔ پوری سورت جو روزانہ پڑھتا تھا آج اس سورت کا ایک لفظ بھی نہیں آتا۔ تو اپنے ساتھیوں سے اظہار رائے کیا کہ یہ کمال ہو گیا کہ ہر رات ہر روز میں پڑھتا ہوں، آج پڑھا ہی نہیں گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ کمال یہ نہیں ہو گیا، کمال یہ ہے کہ ہم سے بھی نہیں پڑھا گیا، ہمیں بھی نہیں آئی، سارے ذہن سب کوئی بھول گئی ہے لخت، ٹھیک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ آج رات ہمیں وہ سورت جو تھی وہ بھول گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھول نہیں گئی، وہ منسوخ ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو اٹھا لیا۔
جن لوگوں نے اپنے اپنے پاس کتابوں میں، کاغذوں میں یا ہڈیوں پر یا نوشتوں پر یا پتھر کے ٹکڑوں پر لکھا ہوا تھا، انہوں نے رجوع کیا اپنے اپنے لکھے ہوئے کی طرف کہ ہم چلو وہاں سے لیتے ہیں کہ وہ کیا تھی، تو جہاں جہاں بھی لکھا تھا وہاں وہاں سے مٹ چکی تھی۔ یعنی زمانہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ کی قدرتیں اس طرح ظاہر تھیں، ٹھیک ہے۔ قیامت کے قریب جب قرآن پاک کو اٹھایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ ہمیں اس حال سے محفوظ رکھے اور ہم بچائے، نقوش بھی اٹھا لیا جائیں گے، ذہنوں سے بھی فراموش کر دیا جائے گا جب قرآن پاک قیامت کے قریب اٹھایا جائے گا۔ اس کی صورتحال ایسی ہوگی جیسی اس روایت میں۔ ہمیں جو ہم منسوخ کرتے ہیں کوئی آیت یا بھلا دیتے ہیں تو ہم اس کی جگہ اس سے بہتر لے آتے ہیں یا اس کی مثل لے آتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تو نہیں جانتا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے؟ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تو نہیں جانتا کہ بے شک اللہ اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ ام تریدون ان تسالوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کچھ لوگوں نے سوال کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یک لخت کتاب کیوں نہیں نازل ہوتی، کتاب میں کاغذ میں لکھی ہوئی کیوں نہیں آتی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے کیا تم ارادہ کرتے ہو اس ایسے سوال کرنے کا اپنے رسول سے جیسے سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، جس نے بدلے میں لے لیا کفر کو ایمان کے بدلے میں کفر لے لیا، فقط ضل سواء السبیل، تو تحقیق وہ گمراہ ہو گیا سیدھے راستے سے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما کو، دونوں صحابہ اکرام کو یہودیوں کی ایک جماعت نے گھیر لیا اور انہیں پھلیاں ڈالنے لگے، انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ انہوں نے کہا، کہنے لگے غزوہ احد کے بارے میں کہ اگر یہ دین سچا ہوتا تو ان کی مدد کی جاتی، اتنا نقصان نہ ہوتا، اتنا خسارہ نہ ہوتا، یہ ہوتا وہ ہوتا۔ وہ غزوہ احد کے جو معاملات بنے تھے ان کو بیس اور بنیاد بنا کر اسلام کے بارے میں شکوک اور شبہات ڈالنے لگے۔ حضرت عمار بن یاسر ان سے کہنے لگے کہ مجھے تم یہ بات بتاؤ، وعدہ خلافی کرنا کیسی بات ہے؟ انہوں نے کہا بہت بری بات ہے۔ میں نے کہا میں نے وعدہ کر لیا ہے کہ زندگی کی آخری لمحے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دوں گا، اب میں وعدہ نہیں توڑ سکتا۔ حذیفہ بن یمان نے کہا کہ ہم اللہ کے رب ہونے پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر، کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے پر اور اسلام کے اپنا دین ہونے پر راضی ہیں۔ انہیں منہ توڑ جواب دینے کے بعد یہ دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقان صادقان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، کتابیوں میں سے بہت سارے لوگ یہ چاہت کرتے ہیں لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ وہ لوٹا دیں تم کو تمہارے ایمان لانے کے بعد کفر کی حالت میں۔ کیوں؟ انہیں اپنا مذہب بہت پیارا ہے؟ نہیں، حسدا من عند انفسہم، اس حسد کی بنیاد پر جو ان کے اندر سینوں میں ہے۔ من بعد ما تبین لہم الحق، بعد اس کے جو روشن ہو گیا ان کے لیے حق، انہیں حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے اور وہ تسلیم کر چکے ہیں اپنے دل میں کہ جس دین کا پرچار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہا ہے وہ دین سچا ہے، سچا ہے، حق ہے، اور جو کچھ ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے بے عین ہی سچ ہے۔ یہ سارا کچھ ان پر ظاہر ہو چکا، پھر بھی وہ نہ خود اسلام کی طرف آتے ہیں اور نہ اسلام کے خلاف جو ہے وہ ہرزہ سرائی سے باز آتے ہیں، بلکہ وہ اس حسد کی بنا پر تمہیں بھی اس بھلائی سے محروم کرنا چاہتے ہیں جو حسد ان کے دلوں میں بھرا پڑا ہے۔ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، معاف کر دو انہیں، نظر انداز کر دو، حتیٰ یأتی اللہ بِأمرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا کوئی فیصلہ لائے۔ ان کا فیصلہ اللہ تعالیٰ خود کرے گا، تم چھوڑو ان کو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ،
نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دیتے رہو، وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اور جو نیکی بھی تم اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے پالو گے تم اس نیکی کو اللہ کی بارگاہ میں۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ وقالوا لن يدخل الجنۃ الا من كان هودا او نصارى، اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہرگز داخل نہیں ہوگا جنت میں مگر وہ جو یہودی ہیں یعنی عیسائی ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ جنت میں یہودیوں کے سوا کوئی نہیں جائے گا، عیسائی کہتے ہیں کہ جنت میں عیسائیوں کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا، اپنے اپنے ٹھیکے لے سارے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تلک امانیہم، یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں، یہ تمہاری اٹکل پچو ہیں، یہ تمہاری سوچیں ہیں، یہ تمہارے اندازے ہیں، یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں۔ کئی معنی امانی کے کیے گئے۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اے پیارے محبوب تم فرماؤ کہ لاؤ دلیل اس بات پر اگر تم سچے ہو تو۔ یہودیوں تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا؟ عیسائیوں تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ عیسائیوں کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں داخل ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو لاؤ دلیل لاؤ۔ بلا کیوں نہیں، من اسلم وجہ للہ، جس نے جھکا دیا اپنے آپ کو اللہ کے لیے، وہو محسن، اس حال میں کہ وہ نیکوکار ہے، فلہ اجرہ عند ربہ، تو اسی کے لیے اس کا اجر ہے اس کے رب کے پاس۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ صدق اللہ العلی۔